نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرا نام مجاہد حسین ہے۔ اپنے یوٹیوب چینل میں آپ تمام حضرات کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم بات کریں گے ریاکاری کے موضوع پر کہ ریاکار کی علامتیں اور اس کا انجام۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ریاکار کی 4 علامتیں ہیں۔ نمبر 1، جب وہ تنہائی میں ہوتا ہے تو انتہائی سستی اور کاہلی کا شکار ہوتا ہے، کوئی بھی عمل کرنے کو دل نہیں چاہتا اس کا۔ اور نمبر 2، اس کے برخلاف کہ جب وہ مجمع میں اور لوگوں کے پاس ہوتا ہے، لوگوں کے سامنے میں ہوتا ہے، مجلس میں ہوتا ہے تو بڑا ہوشیار اور بڑا چست دکھائی دیتا ہے لوگوں کے سامنے۔ یہ بھی ریاکار کی علامت ہے۔ نمبر 3، جب ریاکار کی تعریف کی جائے تو وہ بڑی محنت اور لگن سے خوب کام کرتا ہے۔ اور چوتھے نمبر پر ریاکار کی علامت یہ ہے کہ جب اس کی مذمت کر دی جائے، اس کی تھوڑی کھجائی یا ڈانٹ ڈپٹ کر دی جائے تو وہ بنے بنائے کام کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، بنے بنائے کام کو بگاڑ دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں اور بہنوں، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ آیا ان 4 علامات میں سے ہمارے اندر تو کوئی ایسی بیماری یا ایسا مہلک عمل نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے ہم بھی ریاکاری کے اندر داخل ہو جائیں۔ اور یہ بتاتا چلوں کہ ریاکاری ایک ایسا کبھی عمل ہے، ایسا بدترین عمل ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کے سارے اعمال تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ دن بھر کے جتنے بھی نیک اعمال کیے ہوئے ہوں، سارے کے سارے تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ ایسی اس ریاکاری کے اندر مہلک اور تباہ کاریاں ہیں۔ ریاکاری کیا ہے کہ کوئی بھی عمل کرے اس کے اندر دکھلاوا، نمود و نمائش پیدا ہو جائے، اللہ کی رضا مقصود نہ ہو، لوگوں کا دکھلاوا موجود ہو، غرض بھی کسی بھی فیلڈ، کسی بھی تعلق، کسی بھی چیز سے منسلک ہو، وہ چیز دینی ہو، دنیاوی ہو، دکھلاوا ہوگا اس میں تو وہ ریاکاری کے زمرے میں داخل ہوگا۔ اب آیا اس کا انجام کیا ہوگا؟ تو سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ رب العزت نے جنت عدن کو پیدا فرمایا اور اس میں وہ سامان پیدا فرمائے جو نہ کسی کی آنکھ نے دیکھے، نہ کسی کے کان نے سنے، اور نہ ہی آج تک کسی کے دل میں اس کا خیال تک آیا، ایسی ہے جنت عدن۔ جب اس کو پیدا فرما لیا تو اللہ رب العزت نے جنت عدن سے کہا کہ کہو، کوئی بات کرو، تو اس پر اس نے کہا کہ بالتحقیق مومنوں نے فلاح پائی۔ 3 مرتبہ یہ الفاظ جنت عدن نے دہرائے کہ تحقیق مومنوں نے فلاح پائی، ایمان والوں نے فلاح پائی، ایمان والوں نے فلاح پائی۔ اور پھر اسی کے ساتھ اس نے کہا کہ میں منافقین پر اور ریاکاروں پر اور بخیلوں پر حرام ہوں، حرام ہوں، حرام ہوں۔ تو محترم سامعین کرام، ہم دیکھیں کہ آیا ہمارے اندر ان 3 کبھی اعمال میں سے کوئی ایسا عمل تو نہیں ہے جس کی وجہ سے کل قیامت کے دن ہم جنت عدن، اس کی وضاحت کرتا چلوں کہ جنت عدن کیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے بارہا فرمایا ہے، جنات عدن تجری من تحتها الانہار، بڑے گھنے گھنے باغات، ہمیشہ رہنے والی جنت، جس کے نیچے سے یا جس کے برابر سے یا جس کے دائیں بائیں سے نہریں بہتی ہوں گی،
شہد کی، شراب کی، دودھ کی، ایسی ہے جنت عدن۔ تو آیا ہم بخل کی بیماری کے اندر تو مبتلا نہیں ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمارے نیک اعمال بھی تباہ و برباد ہو جائیں؟ اللہ نے اگر مال عطا کیا ہے، اللہ نے اگر آپ کو نوازا ہے، تو ہرگز بخل کے اندر مبتلا نہ ہو۔ اللہ کی قسم، واللہ العظیم، اللہ کا عطا کردہ مال اگر اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے تو کبھی بھی اس کے اندر کمی واقع نہیں ہوتی، کبھی بھی کمی واقع نہیں ہوتی۔ جربناہ مرارا، بڑا تجربہ ہے اس کے لیے، بہت تجربہ ہے۔ جس شخص کو اللہ نے نوازا ہو اور وہ اللہ کی عنایات اور اللہ کی مہربانیوں کو احسان سمجھتے ہوئے ان کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، تو اللہ اس کے مال کو ہمیشہ بڑھاتے ہیں، بڑھاتے ہیں، بڑھاتے ہیں، کبھی بھی کم نہیں ہوتا۔ اسی طرح منافقت ہے۔ منافق کے بارے میں اللہ رب العزت نے خود قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد له سبیلا، کہ منافقین کا ٹھکانہ جہنم کے سب سے نچلے نچلے طبقے کے اندر ہوگا، اور ان سے بچنے کا ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ اس لیے اپنے آپ کو منافقتوں سے بچایا جائے، ایک دوسرے کے اندر نفرتیں پھیلانے سے بچایا جائے، ایک دوسرے کے اندر آپس میں مسلمانوں کے اختلاف پڑوانے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھا جائے، آپس میں الفتوں اور محبتوں کے پیدا کرنے کا ذریعہ بنا جائے، تاکہ ان منافقتوں سے اپنے آپ کو بچایا جا سکے۔ منافق آدمی ہو یا بخیل آدمی ہو، دونوں کبھی بھی فلاح نہیں پاتے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ریاکار ہے۔ ریاکاری بھی ایک ایسی مہلک بیماری ہے کہ انسان کے سارے اعمال کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ تو اگر ہم میں سے کسی کو چاہیے کہ ہم کل قیامت کے دن جنات عدن کے محرومی سے محفوظ رہیں، تو ہمیں ان 3 اعمال سے، کبھی اعمال سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا: بخل سے، منافقت سے اور ریاکاری سے۔ اللہ پاک ہمیں محفوظ فرمائے، اللہ پاک میرا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ اور نیکسٹ حدیث کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دے دیں۔ اللہ پاک ہمیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبتیں پھیلانے کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔